جب حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام والد سے جدا ہو گئے، یہ رب کی حکمت تھی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے ہجر میں اتنے روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی۔ پھر جب اذن خدا بندی ہوتا ہے، بھائی جاتے ہیں، قحط کا موسم ہے، کہیں سے بھی گندم نہیں مل رہی سوائے مصر کے، وہاں گندم لینے جاتے ہیں تو حضرت یوسف بھائیوں کو پہچان لیتے ہیں۔ یہ سارا واقعہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ بھائیوں نے نہیں پہچانا کیونکہ اس وقت حضرت یوسف چھوٹے تھے، اب تو عزیز مصر کے جو ہے نا وہ مشیر ہیں، قریب ہیں، اور جہاں عزیز مصر بیٹھتا ہے انہی کی کرسی کے ساتھ حضرت یوسف کی کرسی ہوتی ہے۔ انہوں نے نہیں پہچانا، وہ تو بھول چکے تھے، وہ تو سمجھتے تھے بس گیا، مر کھپ گئے ہوں گے، لیکن جس کو حفاظت میرا رب کرے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ حضرت یوسف نے جب پہچان لیا تو واقعہ پورا موجود ہے۔ پھر آپ نے کیا کیا کہ حضرت آپ ان کو مال بھی دیتے ہیں، گندم بھی دیتے ہیں، اور ساتھ فرماتے ہیں کہ آپ کا کوئی بھائی رہ گیا ہو تو اسے بھی لے کے آنا، اگلی بار تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ میں پورا جو ہے نا وہ سامان دیتا ہوں، کیونکہ جانتے تھے کہ بنیامین جو ہے وہ پیچھے ہے، اگر ان کو لے کے آؤ گے تو ان کا حصہ بھی تمہیں ملے گا۔ 61 سالی کا عالم تھا، اور وہ جو پیسے لے تھے وہ درہم دینار جو کچھ بھی تھا آپ نے انہی کے غلے میں دوبارہ رکھ دیا اور غلہ بھی دے دیا۔ جب انہوں نے گھر جا کے کھولا تو دیکھا کہ گندم بھی پوری جتنی انہوں نے پیسے دیے تھے، اور وہ جو قیمت دی تھی وہ بھی اس غلے کے اندر موجود ہے۔ خوش ہو گئے اور بڑی تعریف کرنے لگے۔ والد سے جو ہے نا وہ چھوٹے بھائی کی بھی اجازت مانگی کہ اب ان کو بھی ہمارے ساتھ جانے دیں۔ خیر، یہ ساری آپ کو جو ہے نا وہ خلاصہ سنا رہا ہوں، سورہ یوسف کے اندر موجود ہے تمہیداً، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ بات ہوئی کیا۔ جب دوسری دفعہ گئے تو حضرت بنیامین بھی ساتھ ہیں، تو بھائی سے ملا اور گلے مل کے روئے۔ ایک عرصے کے بعد بھائی سے ملا تھا، فی زمانہ تو خون سفید ہو گیا نا جس کو کہتے ہیں، بھائی کی ٹانگیں کاٹ رہا ہے، بھائی کے گلے جو ہے نا وہ کاٹ رہا ہے، 1 انچ زمین کی خاطر بھائی سے بولنا چھوڑ دیتا ہے۔ خیر، اس دور کا رونا اپنی جگہ پر رہا، لیکن اس وقت بھائی گلے سے ملے، خوب روئے۔ پھر ایسے وقت میں بھائی جدا ہوئے تھے بھائی سے کہ جب ماں کا سایہ بھی سر پر نہیں تھا، اور پھر اتنے عرصے کے بعد ملے ہو تو پھر معاملہ تو بڑھتے ہیں نا۔ اب دوسری بار جب یہ قافلہ گندم لے کے واپس جانے لگا نا، تو اپنے چھوٹے بھائی حضرت بنیامین کے سامان کے اندر اپنا ہی پیالہ خود ہی چھپوا دیا، اور جب یہ قافلہ باہر نکلا تو پیچھے سے ایک نے جو نا وہ شور برپا ہو گیا کہ بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے۔ اب یہی قافلہ باہر نکل رہا تھا اس وقت، تو لوگوں نے روک لیا قافلے کو۔ جب روکا گیا تو بھئی تلاشی دو، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو چور لگتے ہیں۔ کہا وہ بات کی ہے، پہلے جو ہے نا وہ آپ تلاشی دو۔ تو سب سے پہلے بڑے بھائی کے سامان کی تلاشی لی گئی، وہ جتنے تھے سب کی تلاشی لی گئی، کسی کے مال میں نہیں ہے۔ 2-3 کی تلاش ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم آپ کو پہلے بھی کہہ رہے ہیں ہم ایسے نہیں ہیں، ہم کیوں چوری کریں گے؟ بادشاہ نے ہمارے ساتھ اتنے اچھے تعلق جو نا وہ اچھے طریقے سے پیش آئے ہیں، پہلی بار غلہ بھی دیا اور ہمیں پیسے بھی واپس کر دیے، اور اب بھی انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، ہم ان کا پیالہ کیوں چرائیں گے؟ آخر میں حضرت بنیامین کا جب وہ سامان چیک کیا گیا تو اسی کے اندر جو ہے وہ پیالہ آپ کو پکڑ لیا گیا، کیونکہ حضرت یوسف چاہتے تھے کہ بھائی ادھر ہی میرے پاس رہے، واپس نہ جائے، اسی لیے ہی یہ سب کچھ کیا تھا۔ جب ان کو پکڑا تو بڑے بھائیوں کی تو وہ کہتے ہیں نا پسینے چھوٹ گئے کہ یہ کیا، پہلے یوسف کا غم ابا جی کو نہیں بھول رہا، اوپر سے بنیامین نے یہ کام کر دیا، اور اسے بھی برا بھلا کہنے لگ گئے بھائی کو کہ بادشاہ نے ہمارے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا اور تم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ کہا اچھا تم بتاؤ تمہارے علاقے میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو چوری کرتا ہے اسی کو پکڑا جاتا ہے۔ پھر فرمایا یہی ہوگا، میں کسی اور کو ناحق کیوں قید کروں؟ بھائی کو رکھ لیا۔ مختصر یہ کہ پھر تیسری بار جب آئے تو اب جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن آ گیا کہ اپنے آپ کو یوسف ظاہر کر دو،
ان کو بتا دو کہ میں ہی یوسف ہوں۔ جب تیسری بار ملاقات ہوتی ہے، واپس آئے گھر سے ہو کے، حضرت یعقوب علیہ السلام جب بیٹوں کو روانہ کرنے لگے تو فرمایا جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو۔ آج الفاظ جو رخصت کرتے ہوئے تھے وہ یہ تھے کہ جو بنیامین اور یوسف دونوں کو ڈھونڈو۔ اس سے پہلے 2 مرتبہ آئے تھے، کبھی نہیں کہا کہ یوسف کو جا کے ڈھونڈو۔ آج جب تیسری مرتبہ آ رہے تھے، کیونکہ رب کی طرف سے اذن آ گیا تھا، تو کہا کہ یوسف کا جا کے ڈھونڈو، اس کے بھائی کا پتہ کرو۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بھائی آئے تو ملاقات ہو گئی۔ حضرت یوسف نے ظاہر کر دیا کہ میں ہی یوسف ہوں۔ حضرت بنیامین سے سارے حالات سن چکے تھے، بتا چکے تھے۔ حضرت بنیامین کے ابو رو رو کے آپ کے غم میں ان کی آنکھیں سفید ہو چکی ہیں۔ اللہ کسی کو اولاد کا غم نہ دے۔ تو آپ نے جب بھائیوں پر اپنے آپ کو ظاہر کر دیا تو فرمایا ایسا کرو کہ تم یہ میری قمیص جو پہنی ہوئی تھی وہ اتار کے دی۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا۔ کہا یہ میری قمیض لے جاؤ، ابا جی کے چہرے پر ڈال دینا، یأتی بصیرا، آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ اب حضرت یوسف کی قمیض وہ بھائی لے کر چلے جنہوں نے سب سے پہلے آ کے حضرت یعقوب کو وہ خبر سنائی تھی کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ وہ دکھ کی خبر جو آ کے سنائی تھی، آج بھائیوں سے کہنے لگے کہ یار وہ خبر میں نے ہی سنائی تھی، لہذا آج میں چاہتا ہوں یہ خوشخبری بھی میں ہی جا کر دوں، ہو سکتا ہے کہ پچھلے گناہ کی تلافی ہو جائے، لہذا مجھے یہ قمیض دو، میں لے کے جاتا ہوں۔ اب یہ قمیض یہاں سے چلی، حضرت یعقوب علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں بیٹھے، اللہ اکبر، فرمانے لگے وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ۔ جب قافلہ مصر سے جدا ہوا، وہ قافلہ ادھر سے چلا، قمیض لے کر آنے والا وہ گھوڑے پر بیٹھا، اس نے سرپٹ گھوڑا دوڑایا کہ میں جا کے ابو کو پہلے خوشخبری سناتا ہوں کہ یوسف مل گئے ہیں، زندہ ہے، میں یہ خوشخبری سناتا ہوں۔ ادھر سے وہ قمیض چلتی ہے، قال ابوہم، حضرت یعقوب گھر میں بیٹھ کے فرماتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے آج۔ اللہ اکبر۔ لولا ان تفندون، اگر مجھے یہ نہ کہو کہ تم سٹھیا گئے ہو، یعنی اگر میرا مذاق نہ اڑاؤ تو مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ گھر میں بہو بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، اب بجیا کو کیا ہو گیا ہے، عرصہ ہو گیا یوسف کو جدا ہوئے، آج آپ کہہ رہے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ آیت نمبر 96 میں ارشاد ہوتا ہے فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ، پھر جب وہ خوشخبری لے کر آنے والا آیا، وہ قمیص لے کر آنے والا جو قمیص لے کے آیا تھا، جب وہ پہنچا أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ، اس نے آ کر حضرت یوسف کی وہ قمیص حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈالی تو فَارْتَدَّ بَصِيرًا، قمیص جو ہی حضرت یعقوب کی آنکھوں سے لگی فَارْتَدَّ بَصِيرًا، قرآن کہتا ہے کہ آنکھیں روشن ہو گئی۔ ایک نبی کے جسم سے مس ہوئی قمیص مصر سے چلی، کنعان میں پہنچی، دوسرے نبی جو والد بھی ہے اور اللہ کے نبی بھی ہیں، ان کے چہرے پر ایک نبی کے مس ہوئی قمیص جو ہے، جسم سے مس کی ہوئی قمیص، وہ آ کر کے دوسرے نبی کے چہرے پر ڈالی جاتی ہے، فَارْتَدَّ بَصِيرًا، آنکھیں روشن ہو جاتی ہے۔ تو یہ تبرک بات ہے حضرت یوسف کی کہ وہ قمیص جس نے حضرت یوسف کے جسم کے بوسے لیے تھے، جب وہ حضرت یعقوب کے چہرے پر پڑتی ہے تو برکت یہ نمایاں ہوئی کہ اللہ نے آنکھیں روشن کر دی۔ تو جب حضرت یوسف کے جسم سے مس ہونے والی قمیص کا عالم یہ ہے، پھر بتاؤ امام الانبیاء کے جسم کا عالم کیا ہوگا؟